الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری 2 بیویاں اور گھر بہت چھوٹا ہے، کیا میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رکھ سکتا ہوں اور دونوں کو ایک ساتھ لے کر کمرے میں سو سکتا ہوں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ جی، نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے نکاح کی وسعت دیکھنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ یہ مشہور حدیث ہے جو عام طور سے نکاح میں کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، سہولت دی ہے، تو نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس نکاح کی سہولت نہ ہو، جی وسعت نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے رکھا کرے تاکہ اس کی شہوت ٹوٹ جائے، وہ کسی غلط کاری میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس حدیث میں جس وسعت کا ذکر کیا گیا، اس وسعت کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے مرد کو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے، اپنی بیوی کا خرچ دے سکے اور اپنی بیوی کو سکنا دے سکے۔ جی، شریعت کی زبان میں مہر، نفقہ اور سکنا کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں دینے کی جس کے پاس طاقت ہے اسی کو نکاح کرنا ہے، اور جس کے پاس ان 3 چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو انتظار کرنا ہے کہ جب تک ان تینوں کی طاقت نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کو مؤخر کرے۔ ہاں، مہر میں البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر بیوی مہر معجل یعنی فوراً مہر کے بجائے ذرا تاخیر سے دینے کی گنجائش اگر بیوی دے دے، جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ دے دے، تو پھر 2 چیزوں کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ ایک نفقہ، نفقہ کا معنی ہے خرچ۔ خرچ کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کر رہا ہے اس عورت کی زندگی ماں باپ کے گھر میں جس طرح سے گزرتی تھی، جس وسعت اور فراخی کے ساتھ میں گزرتی تھی، اسی وسعت و فراخی کے ساتھ میں اپنے گھر میں لا کر اس کو خرچ دے کر اس کا گزارا کروا سکے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کے گھر میں تو وہ ماشاءاللہ فارغ البال تھی اور ماشاءاللہ ان کا خوشحال تھی، اور آپ یہاں لا کے اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیے۔ نہیں، نکاح کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس لڑکی سے، جس گھر خاندان کی لڑکی سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اس کو لا کر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جس فراخ دستی کے ساتھ میں، جس سٹیٹس کے ساتھ میں، جس سٹینڈرڈ کے ساتھ میں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اسی سٹینڈرڈ اور اسی طرح کی زندگی آپ اپنے پاس اس کو خرچ دے کر گزارا کروا سکیں۔ اس کو نفقہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ دوسرا خرچ ہے سکنا، کہ عورت کو الگ سے، بیوی کو اس کے لیے الگ سے رہنے کی جگہ دی جائے۔ حضرات علماء نے بہت تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے کمرہ ہو جہاں اس کی ضرورتیں اطمینان کے ساتھ میں پوری ہو سکتی ہوں، اور جہاں وہ اپنے
اپنے لیے تنگی نہ محسوس کرتی ہو، اس طرح سے اس کے لیے الگ سے کمرہ ہو، وہاں اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا تنگ گھر ہے کہ جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے لیے کوئی الگ سے کمرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہ میں عورت کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا حق ہے کہ وہ الگ سے رکھا جائے۔ جی، سکنا الگ سے گھر اس کا عورت کا حق ہے۔ جی، اس میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ جب اس کے لیے بڑا گھر ہے، بڑے گھر میں اس کے لیے الگ کمرہ ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بڑے گھر میں بیت الخلا ایک ہی ہے تو بھی اس گھر میں عورت کو رکھ کر گزارا کروایا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بڑا گھر ہے، اس بڑے گھر میں 2 الگ الگ کمرے ہیں، اور ایک گھر کے 2 الگ الگ کمروں میں 2 سوکنوں کو کوئی رکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو شریعت نے صاف کہا ہے، علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ 2 سوکنوں کو ایک گھر کے 2 الگ کمروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ سوکنوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سوکن پنے کا ایک احساس دونوں کے اندر ہوتا ہے، جس وجہ سے دلوں کے اندر ایک طرح کی دوری ہوتی ہے۔ ان کو اگر دور دور رکھا جائے تو ان کے کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر سکون سے رہے گی، یہ اپنی جگہ پر سکون سے رہے گی۔ ایک گھر میں لا کے 2 بیویوں کو 2 کمروں میں رکھ دینا، صبح سے شام تک ان کو جھگڑوں میں ملوث کر دینا ہے۔ اس لیے علماء نے صاف فرمایا ہے ایک گھر کے 2 الگ کمروں میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ایک کمرے میں 2 بیویوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں۔ جی، اس کی کسی صورت سے گنجائش نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 الگ الگ گھر لے کر 2 گھروں میں، گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا خاص گھر ہو، کرائے کا گھر بھی چلے گا، لیکن جس کے پاس 2 الگ الگ کرائے کے گھر لے کر اپنی بیویوں کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس نے 2 شادیاں کی ہی کیوں؟ آپ کے اوپر تو 2 شادی کرنا جو ہے، وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 3 4 شادیاں کرو، لیکن آگے فرمایا کہ طاقت نہ ہو تو صرف ایک کرو۔ تو طاقت نہ ہو میں آپ شامل ہیں کہ آپ کے پاس 2 بیویاں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کے اوپر تو 2 بیویاں کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو تو ایک ہی بیوی رکھنا چاہیے، اور اگر 2 بیویاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر 2 الگ الگ گھر بنا کر 2 الگ الگ گھروں میں ان کو رکھنا چاہیے۔